سوال یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسری پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، تیسری پہ رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا، محبوب نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے۔ اب صحابہ کو تو نظر نہیں آ رہے، سوال یہ ہے کہ جبریل دعا کہاں کر رہے تھے؟ محبوب فرماتے ہیں جبریل دعا کر رہے ہیں۔ اب صحابہ سن رہے ہیں کہ محبوب آمین کہہ رہے ہیں، لیکن محبوب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جبریل دعا کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام دعا کہاں کر رہے ہیں؟ دعا کہاں کر رہے ہیں؟ اگر تم کہو کہ نہیں جی جبریل علیہ السلام دعا محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر رہے ہیں، سدرۃ المنتہا سے چلے ہیں، منبر کے محبوب کے روضے کے پاس آئے ہیں، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آ کر دعا کی ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ تو بتاؤ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے چلے ہیں، آئے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو جبریل مکہ بھی تو جا سکتے تھے، مسجد میں بھی تو جا سکتے تھے، جبریل کو یہ بھی تو پتا تھا کہ میں یہاں سدرہ پہ بیٹھ کر بھی دعا کروں رب سنتا ہے، جبریل کو یہ بھی تو پتا تھا میں جہاں بھی دعا کروں رب سنتا ہے، لیکن جبریل چلے ہیں، محبوب کے قدموں میں آئے ہیں، تو جبریل وہاں سے آ رہے تھے، یہ تو بتاؤ کہ جبریل سے پوچھو نیت کدھر کی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا تم ادھر کی نیت کر کے نہ جایا کرو، ہم کہہ رہے ہیں کہ جبریل آ رہے تھے، جبریل سے پوچھو نیت کدھر کی ہے؟ اور پھر جبریل آئے ہیں، محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر دعا مانگی ہے، تو گویا جبریل نے بتایا ہے اے بعد والوں یاد رکھنا کہ دعا قبول ہوتی ہی وہ ہے جو محبوب کے وسیلہ سے اور محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر مانگی جاتی ہے۔ اچھا پھر نہیں جی جبریل علیہ السلام وہاں دعا مانگ رہے تھے، محبوب جو ہے مدینہ شریف میں سن رہے تھے، تو اب اس سے بھی یہ پتا چلا امتی جو پکارے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل ادھر دعا کر رہے ہیں، محبوب مدینہ میں سن رہے ہیں، تو ادھر عاشق اب سدرۃ المنتہا دور ہے یا یہ ہمارا کوٹ لکھن یا یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ دور ہے؟ سدرۃ المنتہا دور ہے، تو محبوب نے اتنی دور سے آواز کو سنا ہے، تجھے بتایا ہے کہ جبریل ادھر دعا کرے تو میں ادھر سن سکتا ہوں، تو عاشق جب ادھر سلام پڑھتا ہے تو میں سلام کو بھی سن لیتا ہوں۔ اچھا پھر دوسری بات، جبریل علیہ السلام وہاں دعا مانگ رہے ہیں، تو محبوب کیا ہے مدینہ میں سن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ محبوب کو کیسے پتا چلا کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل دعا مانگ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ نتیجہ یہ نکلا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر ذرے کا علم عطا فرمایا ہے، کہ ہمارے نبی اب دیکھو نا منبر پہ جلوہ گر ہو رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے احوال سے بھی واقف ہے، ہر ایک کے حال سے بھی واقف ہے، ہر ایک کے اعمال سے بھی واقف ہے۔ اب جبریل نے عمل کیا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو محبوب نے دعا کو سنا بھی ہے، محبوب نے آمین بھی کہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ایک امتی وہ ہے جو یہاں سے چلتا ہے وہاں مدینہ جاتا ہے، تو یہ بھی جبریل کا طریقہ ہے کہ محبوب وہاں چلے، حضرت جبریل وہاں چلے ہیں اور مدینہ شریف آئے ہیں، نیت محبوب کے در کی ہے، نیت محبوب کے دربار کی ہے، تو اب جبریل کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آتا، تو عاشق جب یہاں سے محبوب کے روضے کی نیت کر کے جاتا ہے تو ان کے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، جبریل کا ایمان پکا ہوتا ہے تو عاشق کا ایمان بھی پکا ہوتا ہے۔ تو نہیں کہو کہ نہیں وہاں جبریل سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے، تو یہ بھی ہے، ایک عاشق وہ ہے جو پیسے بھر کے وہاں جا سکتا ہے، لیکن ایک عاشق وہ ہے جو محبوب سے پیار بے انتہا کرتا ہے، پر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہاں جا سکے، تو جبریل نے گویا یہ بتا دیا کہ محبوب کے نام کا تم وسیلہ تو پیش کرو، اگر سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کر بھی دعا مانگی جائے تو محبوب دعا کو سنتے بھی ہے، محبوب دعا کرنے والے کو پہچانتے بھی ہے۔ اب سدرۃ المنتہا پہ جبریل دعا کر رہے ہیں، محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ جبریل نے یہ لفظ بولے ہیں، یہ لفظ بولے ہیں، یہ لفظ بولے ہیں، میں نے آمین کہا، میں نے آمین کہا، اے اللہ جبریل کی دعا کو قبول فرما لے۔ اب یہ عاشق کو عقیدہ مل گیا، ایک عاشق یہاں سے سلام پڑھتا ہے تو یہاں سے سلام پڑھنا، پھر یہ یقین رکھنا کہ میرے نبی وہاں سنتے ہیں، یہ ہمارا گھڑا ہوا نہیں بلکہ جبریل کا پڑا ہوا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا پڑا ہوا عقیدہ ہے، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم یہاں
जाते हैं, मक्का की भी नियत करके जाते हैं, लेकिन सबसे पहले दिल की जो हसरत ये होती है, हम तो अपने महबूब के पास जा रहे हैं, हम तो मदीना जा रहे हैं, हम तो मदीना जो है महबूब का रोजा देखने जा रहे हैं, हम तो नबी के दर पे जा रहे हैं, हम तो अपने नबी के पास जाकर अपने गुनाहों को बख्शवाने जा रहे हैं। तो ये हमारा अकीदा बाद में है, सहाबा का अकीदा पहले था। असल बात ये है, हजरत अली खुद कहते हैं महबूब का जब ज़हरी विसाल हुआ, मैं महबूब की कब्र अनवर के पास था, एक बद्दू आता है, एक देहाती आता है, महबूब के दरबार में आता है, आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मुझसे ये जुल्म हुआ, मुझसे ये मामला सज्जत हुआ, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था, आपके रब ने फरमाया था, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह फस्तगफर लहुमुर रसूल, अगर कोई अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो वो कहीं और नहीं, ऐ हबीब आपके दर पे आ जाए, आप जब उनके लिए हाथ उठाएंगे मैं रब भी उन्हें मुआफ फरमा दूंगा। तो ये बद्दू आता है महबूब की बारगाह में, कब्र अनवर के पास आकर अर्ज करता है, अल्लाह के नबी आपके रब ने फरमाया है अगर कोई आप अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो वो सीधा आपके पास आए, वो सीधा आपके दर पे आए। या रसूल अल्लाह मैं आपके दर पे आया हूँ। हजरत अली कहते हैं मैं सुन रहा था, कब्र के अंदर से आवाज आती है जा रब्बे जुल जलाल ने तुम्हें बख्श दिया है। देखो ना, जब ये नीयत